ٹوویل کی فتح کے بعد ہنگری والوں نے بھی سکندر بیگ کی تعریفوں کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے اور اسے کہا کہ وہ ہنگری اور اٹلی کے اتحاد میں شامل ہو جائے۔ نومبر 1444 عیسوی میں وارنا کی جنگ میں صلیبی اتحادیوں کو شکست دینے کے بعد سلطان مراد ثانی نے بھی سکندر بیگ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ سلطان مراد نے سکندر بیگ کو ایک پیغام بھیجا جس میں اسے یاد دلایا کہ کس طرح سلطان نے اس کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا، اور ساتھ ہی اسے عثمانی فوج کی طاقت یاد دلا کر ڈرانے کی بھی کوشش کی۔ اس کے بدلے میں سکندر بیگ نے سلطان مراد کو یاد دلایا کہ کس طرح البانوی فوج نے اس طاقتور عثمانی فوج کو ٹوویل کے میدان میں شکست دی تھی۔ ترک سفیر کو جواب دے کر واپس بھیجتے ہی سکندر بیگ نے عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ جب سلطان مراد دوم کو سکندر بیگ کا پیغام ملا تو سلطان نے 10 اکتوبر 1445 عیسوی کو فیروز پاشا کی قیادت میں 9000 کی فوج دے کر البانیہ کی طرف روانہ کیا۔ اس فوج کا کام سکندر بیگ کی نقل و حرکت پر قابو پانا اور اسے مقدونیہ کی طرف بڑھنے سے روکنا تھا۔ فیروز پاشا نے تیزی کے ساتھ اسکوپیا سے کرویا کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ فیروز پاشا کو خبر ملی تھی کہ البانوی فوج بکھر گئی ہے، کیونکہ ٹوویل کی فتح کے بعد زیادہ تر رضاکار البانوی سپاہی اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ سکندر بیگ کے پاس صرف 3500 سپاہی موجود تھے، جن میں 2000 گھڑ سوار اور 1500 پیادے تھے۔ سکندر بیگ نے ایک مرتبہ پھر عثمانی فوج پر گھات لگا کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے سپاہیوں کو موکرا کے جنگل میں چھپا دیا۔ البانوی فوج جو اس علاقے کو اچھی طرح جانتی تھی، انہوں نے موکرا کی وادی کے راستے بند کر دیے۔ جب عثمانی فوج وادی میں داخل ہوئی تو عثمانی کو وادی سے گزرنے کا کوئی آسان راستہ نہ مل سکا۔ اسی دوران البانوی پیادہ فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ وادی میں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے عثمانی گھڑ سوار نقل و حرکت کرنے سے بھی قاصر تھے، جبکہ عثمانی پیادہ فوج بھی لڑائی کی ترتیب میں نہیں تھی۔ اس کے علاوہ عثمانیوں پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ عثمانی فوج بکھلاہٹ کا شکار ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ عثمانی کمانڈر فیروز پاشا بھی اس جنگ میں جان کی بازی ہار گیا۔ اس جنگ میں 1500 عثمانی قتل ہوئے اور 1000 قیدی بنا لیے گئے۔ عثمانیوں کے خلاف سکندر بیگ کی اس فتح سے یورپی اتحادیوں کے مرجھائے ہوئے چہرے کھلنے لگے۔ یورپ وارنا میں صلیبی اتحادیوں کی شکست کے بعد عثمانیوں سے خوف زدہ تھا، مگر سکندر بیگ کی اس فتح نے یورپی بادشاہوں کو ایک نیا حوصلہ دیا۔ پوپ نے سکندر بیگ کی شان میں قصیدہ بلند کیا اور کہا کہ عیسائی دنیا کو ایک نیا محافظ مل گیا ہے۔ آرگون کے بادشاہ الفانسو پنجم نے سکندر بیگ کی بہت تعریفیں کیں اور پوپ کی طرح اپنے سفیروں کو تحائف دے کر سکندر بیگ کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد سکندر بیگ اور الفانسو قریبی اتحادی بن گئے۔ اس کے علاوہ دوسرے یورپی بادشاہوں نے بھی سکندر بیگ کے پاس اپنے سفیروں کو بھیج کر اس کے ساتھ رابطے قائم کیے۔ موکرا کی شکست کے بعد سلطان مراد ثانی نے ستمبر 1446 عیسوی کو 15000 کا ایک نیا لشکر مصطفیٰ پاشا کی قیادت میں دے کر البانیہ کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کا مقصد سکندر بیگ کا مقابلہ کرنے کے بجائے صرف البانوی علاقوں پر حملے کرنا تھا۔ مصطفیٰ پاشا نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے کو البانوی علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور آدھی فوج کو محفوظہ کے طور پر اپنے پاس رکھا۔ سکندر بیگ نے جاسوسی کا بہترین نظام قائم کر رکھا تھا۔ اسے خبر ملی کہ عثمانی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، تو اس نے 5000 کی فوج کے ساتھ اچانک عثمانی لشکر پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اس حملے میں 5000 عثمانی سپاہی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 300 سپاہی قیدی بنا لیے گئے۔ اس شکست کے بعد سلطان مراد نے مصطفیٰ پاشا کو حکم دیا کہ وہ صرف عثمانی سرحد کا دفاع کرے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے نئی شکست کا سامنا کرنا پڑے۔ 1448 عیسوی تک عثمانی سکندر بیگ سے 3 شکستیں کھا چکے تھے، لیکن اب سلطان مراد نے البانیہ پر حملہ کرنے والی فوج کی قیادت خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے البانیہ اور سلطنت عثمانیہ کی سرحد پر موجود ایک اہم قلعے سویٹی گراڈ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ سکندر بیگ جمہوریہ وینس کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا، لیکن اسی دوران اسے خبر ملی کہ سلطان مراد ایک بڑی فوج کے ساتھ البانیہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس عثمانی لشکر کی تعداد بعض روایتوں کے مطابق 80,000 اور بعض روایتوں کے مطابق 1,70,000 تھی۔
سکندر بیگ کے جمہوریہ وینس کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو چکے تھے اور اسے اس طرف سے کسی قسم کی مدد ملنے کی امید نہ تھی۔ سکندر بیگ کو عثمانیوں کے خلاف نیپلس اور راگوسا کی طرف سے کچھ امداد ملی، لیکن وہ پھر بھی اتنے بڑے عثمانی لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھا۔ سکندر بیگ نے البانیہ کے عام لوگوں کو بھی عثمانیوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا۔ محاصرہ شروع ہونے سے پہلے سکندر بیگ نے گھات لگا کر 4000 عثمانی گھڑسواروں کو بھی قتل کر دیا۔ مئی 1448 عیسوی کو عثمانیوں نے سویٹی گراڈ کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا۔ سکندر بیگ نے اپنے کمانڈروں کے مشورے کے ساتھ سویٹی گراڈ کے آس پاس کے تمام علاقوں کو آگ لگا کر تباہ کر دیا تاکہ عثمانی رسد کی کمی کی وجہ سے محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں۔ سکندر بیگ نے اپنی فوج کا ایک حصہ پیٹر پرلاٹی کی قیادت میں قلعے کے اندر رکھا اور خود وہ باقی فوج کے ساتھ قلعے سے باہر رہا تاکہ عثمانی فوج پر باہر سے حملے کر کے انہیں محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا جا سکے۔ قلعے کا مکمل گھیراؤ کرنے کے بعد سلطان مراد نے البانویوں کو پیشکش کی کہ اگر وہ قلعہ بغیر لڑائی کے عثمانیوں کے حوالے کر دیں تو سلطان اس کے بدلے میں انہیں 3 لاکھ سپراس ادا کرے گا، لیکن البانویوں نے سلطان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد عثمانی فوجوں نے قلعے پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ سلطان مراد کے اس بڑے لشکر کو دیکھ کر سکندر بیگ خود بھی فکر مند تھا، لیکن وہ سلطان کے سامنے کسی صورت بھی جھکنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کی حمایت کرنے والے مقامی لوگ بھی عثمانی فوج کو دیکھ کر خوف زدہ تھے، لیکن اس نے عام سپاہی کا بھیس بنا کر گاؤں گاؤں کا سفر کیا اور مقامی لوگوں میں لڑنے کا جذبہ پیدا کیا۔ سکندر بیگ کی اس کوشش سے مقامی سردار بھی عثمانیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سکندر بیگ نے مقامی آبادی کو ساتھ ملا کر عثمانی فوج پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ عثمانیوں کو البانوی فوج کی طرف سے اتنی سخت مزاحمت کرنے کی امید نہ تھی۔ 22 جون کی رات سکندر بیگ نے عثمانی لشکرگاہ پر حملہ کر کے انہیں شدید جانی نقصان پہنچایا۔ البانوی فوج نے دن کو بھی چھاپا مار حملے جاری رکھے۔ اگلی رات البانوی فوج موئسی جولیمی کی قیادت میں کسانوں کا لباس پہن کر عثمانی لشکر میں داخل ہوئی اور ہر طرف تباہی مچا دی۔ عثمانیوں نے جلدی سے اپنے دستوں کو منظم کیا اور البانوی فوج کو پیچھے دھکیل دیا، مگر ان حملوں میں عثمانیوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ سلطان مراد نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی فوج کا ایک حصہ الگ کر دیا تاکہ وہ صرف البانوی فوج کے حملے روک سکے، لیکن اس کے باوجود بھی سکندر بیگ نے اپنے حملے جاری رکھے۔ عثمانی فوجوں نے حملے کر کے قلعے کی دیوار میں شگاف ڈال دیا، لیکن قلعے کے محافظوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے عثمانی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ سکندر بیگ کو امید تھی کہ اتنا نقصان اٹھانے کے بعد سلطان مراد ادرنا واپس لوٹ جائے گا۔ قلعے کا محاصرہ اب آخری مراحل میں پہنچ چکا تھا۔ سلطان مراد دوم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ آس پاس کے علاقوں پر حملے کر کے رسد کا سامان اکٹھا کیا جائے، مگر سکندر بیگ پہلے ہی آس پاس کے علاقوں کو تباہ کر چکا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے والد سلطان مراد کو مشورہ دیا کہ سویٹی گراڈ پر اپنی طاقت ضائع کرنے کے بجائے کرویا کا محاصرہ کر کے اسے فتح کیا جائے، لیکن سلطان مراد نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور کہا کہ کرویا کا دفاع سویٹی گراڈ سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ سلطان مراد نے سویٹی گراڈ کا محاصرہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سکندر بیگ جمہوریہ وینس کے ساتھ جنگ کر کے اپنی فوج کا کافی نقصان کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے سویٹی گراڈ میں موجود سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے اور عثمانیوں کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کرنے کے لیے کئی کامیاب حملے کیے، لیکن وہ عثمانیوں کو پیچھے دھکیلنے میں ناکام رہا۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق سویٹی گراڈ کے قلعے میں پانی کی کمی کی وجہ سے البانوی فوج ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی، لیکن مارین بارلیٹی نے لکھا ہے کہ عثمانی فوج نے ایک البانوی سپاہی کو رشوت دے کر قلعے کے کنویں میں مرے ہوئے کتے کو پھینکوا دیا تھا، جس کی وجہ سے فوج نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور البانوی فوج ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی۔ البانوی کمانڈر نے سلطان مراد دوم کو لکھا کہ اگر البانوی فوج کو قلعے سے جانے کی اجازت دی جائے تو شہر کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سلطان مراد نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور شہر سے جانے کی اجازت دے دی۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ جب البانوی فوج شہر سے نکل جائے تو اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیا جائے، لیکن سلطان مراد نے یہ کہہ کر اس مشورے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا
کہ ایسا کرنے سے بغاوت اور بھی زیادہ زور پکڑ سکتی ہے، لہذا البانوی فوج کو بغیر کسی رکاوٹ کے قلعے سے نکل جانے دیا گیا اور 31 جولائی 1448 عیسوی کو سویٹی گراڈ پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ قلعے کا دفاع کرنے والی فوج کا کمانڈر پیٹر پرلاٹی اپنے سپاہیوں سمیت سکندر بیگ کے پاس گیا اور اس سے معافی طلب کی۔ سکندر بیگ نے پیٹر پرلاٹی سمیت اپنے تمام سپاہیوں کو بھی ہتھیار ڈالنے کے لیے معاف کر دیا، بلکہ سکندر بیگ نے اپنے سپاہیوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اتنے بڑے عثمانی لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ سویٹی گراڈ کی فتح نے عثمانیوں کے لیے شمال مشرق کی طرف سے البانیہ میں داخلے کا راستہ کھول دیا تھا۔ اس فتح کے بعد سلطان مراد اپنی فوج کے ساتھ ادرنا واپس لوٹ گئے۔ سکندر بیگ سلطان کی فوج پر حملہ کر کے انہیں مزید نقصان پہنچانا چاہتا تھا، مگر اس کی فوج اب اس قابل نہ تھی کہ وہ عثمانیوں پر مزید حملے کر سکتی۔